ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر حسن مرتضیٰ صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بلاول بھٹو نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت کی حمایت کی تو ایک معاہدہ کیا جس کے تحت حکومت کو بجٹ اور پی ایس ڈی پی ہمارے ساتھ مل کر بنانا تھا، مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا. مل کر بجٹ بناتے تو اچھا ہوتا. کیا وفاقی بجٹ پر اب پیپلز پارٹی کے اعتراضات دور ہو گئے؟ پیپلز پارٹی بجٹ منظوری کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب کے ساکھدار صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور لگتا ہے کہ برف پگھل گئی ہے. دیکھیں، بہت شکریہ جی. میں نے آپ سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ہمارے جو تحفظات تھے کے حوالے سے یا بجٹ کی کے حوالے سے ان خدشات کا ہم نے اظہار کیا تو انہوں نے اس چیز تسلیم کیا کہ ہمیں واقعی یہ چیزیں جو تھی اکٹھے کرنی چاہیے تھی جو کسی وجہ سے ممکن نہیں ہو پایا. تو آئندہ ہم ان کو یقینی بنائیں گے کہ ہم آپ کی مشاورت کے ساتھ اس بجٹ کی تیاری یا کوئی بھی اہم ڈاکومنٹ اگر تیار ہو پارٹی اس میں ضرور شامل ہوگی. جہاں تک پی ایس ڈی پی کا تھا تو وہ تھا، اس پہ کوئی ابہام نہیں تھا. اس کو تسلیم کیا کہ ہم اس کو یقیناً کریں گے. جو دیگر پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسپیس چاہتی تھی یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انتظام کی مرضی سے لگے، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے. جو بھی آدمی لگے وہ نہ پی ایم ایل این کی اس پہ پرپوزل پہ لگے نہ پیپلز پارٹی پہ لگے. جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو لگنا بھی چاہیے، اور اگر ان کے لگے تو پھر دوسروں کے لیے تو یہ راستہ کھل جائے گا کہ فلاں آدمی اگر اپوائنٹ ہو سکتا ہے یا اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ میرٹ لگیں. پیپلز پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ وکٹمائزیشن نہ ہو. سر، شراکت اقتدار کے فارمولے پہ تفصیل سے بات کریں. سر، یہ بڑا ایک جاننا ضروری ہے. آپ نے پہلے بات کی ہے، آپ اتنے اہم اتحادی ہیں، آپ کے ووٹ کے بغیر حکومت ایک دن بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. پھر کیا ریزن ہے کہ وہ آپ کو انہوں نے مشاورت میں انوالو نہیں کیا؟ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتحادی حکومتیں خاص کر کے یہ چلانا بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. شاید وہ کوئی دل کی کمی والا ایشو تھا، وگرنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کے اتحادی بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. یہ پہلے اتحادی ہیں جو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو آئندہ سمجھ رہے گی کہ اس طرح نہیں ہونا. تو سر، اب آپ کے سارے تحفظات دور ہو گئے ہیں؟ آپ کی کون کون سی تجاویز ایکسپٹ کر لی گئی ہوئی ہیں؟ اتحادی حکومتوں میں تو آئے دن ایشوز کھڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ تمام تر تحفظات دور ہو گئے ہیں، وہ ایک میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہے. یہ چلتا رہے گا. اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت سر تحفظات تو آپ کے دور نہیں ہوئے، لیکن ایک نہیں سر، ناقدین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بجٹ کے اس میں آڑ میں آپ پولیٹیکل بارگیننگ کر رہے ہیں. جہاں آپ تعیناتیوں کی بات کریں کہ ہماری مرضی سے ہو 12 اضلاع میں، آپ اپنے شیئر کی بات کر رہے ہیں، آپ مشاورت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر سر باقاعدہ طور پر آپ کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے، وزارتیں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو ہم کیبنٹ کا حصہ اس لیے نہیں بن رہے. ہم حکومت کے جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کام میں ہم ہرڈل بن یا وہ یہ سوچتے یہ ہمیں بلیک کرتے ہیں. ہم تو انہیں کہ آپ نے جو کرنا ہو ہمارے ساتھ آپ اس کو مشاورت کر لیں، باقی آپ اپنی اپروول دیں، اس کو پرپوز کریں، اس کو سیکنڈ کریں، اس کو اپروو کریں کہ ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے. تو اس میں پیپلز پارٹی کو کہنا کہ وزارت لے لے نہ لے تو ہماری مرضی ہے نا. ہم نے وزارت نہیں ہے یا نہیں لینی، ہم نے کسی کے میڈیا اس کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں لینی. ٹھیک ہے سر، یہ بجٹ منظوری کے بعد مہنگائی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی؟ نہیں، اس کی ذمہ دار اگر آپ اس بجٹ کو ووٹ دیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کہہ رہی ہے کہ اگر بجٹ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا، اگر بجٹ تجاویز میں ہم شامل ہوتے، ہم یقیناً اس کی ذمہ داری لیتے.
ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے آپ شہباز شریف اور مریم نواز کی 100 دن کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارکردگی بہت اچھی ہوتی جس طرح انہوں نے ریلیف دیا ہے، لیکن وہ ریلیف کاشتکار کی گردن پہ چھری رکھ کے دیا ہے. اگر آج آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو آپ نے کاشتکار کو مار کے رکھ دیا ہے. اس کی 4000 کی گندم آپ 2500 میں خرید رہے ہیں. وہ بیچارہ 2500 میں سرکار نے اس کا ایک دانہ نہیں خریدا، اور جب گندم نہیں ہوتی تو اس چادر چار دیواری کا تقدس کمال کر کے اس کے گھر سے نکال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف یہ کاشتکار کے خون سے دیا گیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ تھا. اگر وہ یہ کر لیتے تو شاید ان کی کارکردگی اس 100 دنوں کی وہ بہت بہتر ہوتی.